مطلب یہ ہے کہ الغفلہ الموت، غفلت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مر گیا ہے، موت کے مترادف ہے۔ یہ پروگرام اس بات کی کوشش ہے کہ سلسلہ وار یہ باتیں ہمارے سامنے آ سکیں کہ ہندوستان میں مسلمان کب داخل ہوئے تھے، کب سے موجود ہیں، اور مسلمانوں کے جو خاندان یکے بعد دیگرے یہاں تک کہ آخر میں مغل مسلمانوں پر حکمران ہوئے ہیں، تو ان کے جو تعلقات تھے اپنے ملک کے باشندوں سے وہ کیسے تھے، اور وہ مسلمانوں کا ہندوستان میں آنا لوگوں کے لیے، ہندوستان کے لیے کس قدر فائدہ مند رہا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر آج جو موضوع اختیار کیا گیا ہے وہ ہے جراحہ تجمیلیہ، پلاسٹک سرجری۔ یہ آج بہت عام ہو چکا ہے، خاص طور پہ جو مالدار طبقہ ہے، جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے۔ تو بہر صورت اس کی جو شرعی حیثیت کیا ہے، کیا ضرورت ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، میں انشاءاللہ بالاختصار آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو عربی کچھ عبارتیں بھی اچھی ہیں، میں وہ بھی پیش کروں گا، پھر اس کا کچھ خلاصہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز اراکین و سامعین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ایک لمبے مدت کے بعد اور جو ہے کافی تاخیر کے دنوں کے بعد جو ہے نا ہمیں پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ مل بیٹھنے اور سننے اور سنانے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے نام عمل میں لکھے۔ تو آج کا ہمارا بہت ہی مختصر پروگرام ہے۔ پہلے تلاوت ہوگی، اس کے بعد تذکیری کلمات ہوں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو ہے ایک سلسلے وار پروگرام ہے، اور آخر میں فتاوی مہمہ جو ہیں اس ایک عنوان پر جو ہے کچھ فتاوی پیش کی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں جو ہے جنان عبدالعفو سلمہ، جن کی عمر جو ہے نا تقریباً 4 ساڑھے 4 سال کے درمیان ہے، کل ہی جو ہے نا بیچارے ہے نا یہ ماشاءاللہ یہ لڑکی جو 2 پارے مکمل کیے ہیں اس کے، تو ان سے ان کی تلاوت سے جو ہے نا ہم انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وعسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدناها عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. لا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تمور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اللہ تعالیٰ اور ترقی نصیب فرمائے، اللہ قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے بعد جو ہے نا تذکیری کلمات ادا کریں گے شیخ حافظ نور اللہ صاحب، جن کا تعلق کرکندہ سے ہے۔ آپ ابھی بھی فارغ ہوئے ہیں، تقریباً 2020 کے فارغین میں سے ہیں آپ۔ ماشاءاللہ آپ جو ہے اپنی کلاس کے ممتاز طالب علموں سے ہیں، اور الحمدللہ وہ دوحہ قطر میں جو ہے یہ القلم اکیڈمی جو ہے اس کے حفظ کے جو مدرسین ہیں، مشہور مدرسین میں سے ہیں آپ اس کے شعبے کے۔ تو آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے کلمات کو ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدر محترم، معزز علماء کرام، ذمہ داران یونٹ، پردہ نشین خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے وہ سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں: وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. صبح و شام دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. تضرعا وخیفة ودون الجہر من القول، اور فرمایا کہ عجز کے ساتھ، خوف کے ساتھ، بغیر آواز کے، آہستگی کے ساتھ، اور فرمایا ولا تکن من الغافلین، اور غافلین میں سے اپنے آپ کو نہ کرو. میرے بھائیوں، غفلت، سستی، لاپرواہی، کیئرلیس، تناسانی، سہل انگاری، یہ سب فرد، معاشرہ، افراد اور اقوام، عامی اور عالم، ان سارے لوگوں کے لیے انتہائی خطرناک اور مضر شے ہے، مضر مرض ہے. قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کی تباہی کا جو بنیادی راز ہمیں ذکر فرمایا ہے، وہ راز قرآن مجید کے سورۃ الاعراف کی ایک آیت میں مجھے اور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. اگر آپ سورۃ الاعراف کی آیتیں پڑھتے ہوئے جائیں، جب ہم اس آیت پہ پہنچیں گے، فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، اور ان کو جو ہے سمندر میں ڈبو دیا. کیا سبب تھا؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، سبب ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. آگے فرمایا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، سبب بتاتے ہوئے دوسرا فرمایا کہ ان کا ایک بنیادی سبب اور کلیدی سبب یہ تھا کہ وہ لوگ غافل تھے. میرے بھائیوں، کوئی بھی قوم عروج و اقبال کو پانا چاہتی ہے دنیا اور آخرت میں، تو وہ قوم کبھی غافل نہیں ہوا کرتی. غفلت کا مطلب یہ ہے، راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الغفلہ الموت، غفلت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مر گیا ہے، موت کے مترادف ہے. میرے بھائیوں، غفلت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صبح و شام کے اذکار میں اور کثرت سے جن امراض اور جن چیزوں سے کثرت سے پناہ مانگتے تھے، ان میں سے ایک چیز غفلت سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے. فرمایا اللہ کے نبی ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ کسل، سستی سے ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگتے تھے. آپ کو وہ حدیث یاد ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اغتنم خمسا قبل خمس والی بات بتا کر کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس میں جہاں پر چیزوں کی اہمیت کو بتانا ہے، وہی مجھے اور آپ کو یہ سبق دینا ہے کہ غفلت سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھو. میرے بھائیوں، یہ غفلت یہ منافقین کی صفت ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی عادت کیا ہوتی ہے؟ قَامُوا كُسَالَىٰ، بڑے سستی کے ساتھ، تناسانی ان کے اندر، سہل انگاری، بڑے بیزارگی کے ساتھ. ایک اور آیت اس میں سورۃ التوبہ میں فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ
इल्ला वहुम कुसाला, नमाज को आते हैं तो बड़े सुस्ती से आते हैं। तो मेरे भाइयों, जहां अल्लाह ने गफलत बताकर और कसल बताकर मुझे और आपको इस गफलत के मर्ज से दूर रखने की मेरे भाइयों तलकीन फरमाई है। शेख सालिह फौजान रहमतुल्लाहि अलैह बयान फरमाते हैं कि अल जन्नतु ला तनालु बिल कसली वन नौमी वर राहा, जन्नत कसल, सुस्ती, गफलत और आराम, सोना, वर नौमी वर राहा, तन आसानी से जन्नत नहीं मिलती। अल जन्नतु ला तनालु बिल कसली वन नौमी वर राहा इन्नमा तनालु बित्तअबि फिल अमाल अस्सालिहा। वो कहते हैं कि जन्नत को पाना है तो आमाल में अपने आप को थकाना होगा। मेरे भाइयों, दुनियावी मामलात में अगर मैं और आप गाफिल होते हैं, गफलत का शिकार होते हैं तो ये नुकसान वक्ती है, लेकिन अगर मैं और आप आखिरत के मामले में गाफिल होते हैं, मैं और आप, मेरा घराना और मेरा मुआशरा और मेरी कौम अगर गाफिल होती है तो मेरे भाइयों आखिरत से, ये दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी खसारा है। गफलत, इसके सिम्टम्स क्या हैं जी? हम कैसे पहचाने कि हमारे अंदर गफलत आ चुकी है? तो इसका सबसे बड़ा जी उसकी अलामत ये होती है, इसका सिम्टम ये होता है कि इंसान इताअत के कामों से जी चुराने लगता है। नमाज पढ़ रहा है लेकिन नमाज में खुशू नहीं है, हाथ उठा रहा है लेकिन दुआओं में तजर्रु नहीं है, तिलावत तो कर रहा है लेकिन ख़त्म करने के चक्कर में कुरान मजीद को पढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरे भाइयों जिक्र कर रहा है मफहूम को समझे बगैर। ये इसकी कैफियत है। तो मेरे भाइयों समझो कि गफलत मेरे अंदर और आपके अंदर, मेरे दिलों में और मेरे अंदर गफलत आ चुकी है। मेरे भाइयों, इताअत से मैं और आप जो दूर होते हैं उसकी चंद मिसालें मेरे और आपकी ज़िंदगी में गौर करना है। देखिए, हमारे माशरे में इस वक्त यहाँ पर ख़तर का माहौल जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, शायद कि मैं अपने वजाहत में या फिर अपने इस राय में खताकार भी हूँ, अल्लाह करे ऐसे हो। मैं जो महसूस किया है वो ये कि लोगों की एक बड़ी मेजॉरिटी नमाज को अपने घरों में पढ़ने की आदत उनकी बन चुकी है। वो ये समझते हैं कि नमाज मस्जिद जाएंगे, मस्जिद दूर है। वो ये समझते हैं कि उठ के जाएंगे तो वक्त बर्बाद होगा, फजर नमाज को अगर उठ के जाएंगे तो फिर नींद नहीं लगेगी, लिहाजा नमाज घर में पढ़ लो और सो जाओ, या फिर ऐसे कि जब ड्यूटी को जाते हैं तो उस वक्त पढ़ लो। यह हालत आज हमारे इस माहौल में बनी हुई है। शायद मैं अपनी इस बात में जो मैंने पाया है सच पाया है। मेरे भाइयों, बाज़ लोगों की हालत मैंने ये देखा है, अजान हो रही है, इकामत भी उन्होंने सुना है, लेकिन वो अपने अमल में मसरूफ़ है। ये इस बात की दलील है कि मेरा और आपका दिल गाफिल होता जा रहा है। हमारे घर की औरतें, हमारे घर की बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ मस्जिद के घर बाजू है, अजान सुन रही हैं, इकामत हो रही है, लेकिन बच्चे घर में खेल रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, उनको नमाज का हुक्म नहीं देती हैं। ये इस बात की अलामत है कि हमारी तरबियत में कसल है। मेरे भाइयों, हमारी तरबियत में गफलत है। हमारे दिलों पे जो है गफलत का पर्दा छाया हुआ है। जरा देखिए, बाज़ लोगों की सूरत हाल ये है कि नमाज रात को जब सोते हैं तो इसलिए ये सोच के सोते हैं कि हम सुबह उठेंगे फजर नमाज को नहीं, बल्कि जब हम ड्यूटी को जाएंगे तो उठ के 10 मिनट पहले नमाज पढ़ के चले जाएंगे ड्यूटी को। जी, ये हालत है। महसूस जो मैंने किया है वो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, बाज़ बच्चों को वालिदैन फजर की नमाज को इसलिए नहीं उठाते, अगर बच्चे उठेंगे तो फिर जो है ना, उनको जो रात में ताख़िर से सोए थे नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, लिहाजा क्लास स्कूल जाने से कबल आधा घंटा पहले उठा दिए, टिफ़िन करवा दिए, नमाज पढ़ा के भेज दिए, फजर नमाज को नहीं उठाए बच्चों को। तो मेरे भाइयों, ये इस बात की अलामत है कि मेरे और आपके अंदर गफलत न अनजाने में दाखिल होती जा रही है। जी, मैं तहफ़ीज़ पढ़ाता हूँ, यहाँ पर बच्चे फजर में आते हैं 6:30 बजे, तो मेरा सवाल बच्चों से ये होता है कि आपने फजर नमाज पढ़ी है? तो बच्चे सब कहते हैं सुभान अल्लाह, फजर नमाज पढ़ी। मैं पूछता हूँ कि फजर नमाज तुमने कब पढ़ी है? वो कहते हैं कि अभी हमने उठा है, नमाज पढ़ के सीधा यहाँ पे आए हैं। वो कहते हैं, बस बच्चों को मैंने पूछा, वो कहते हैं कि शेख जी हमने अब तक फजर नमाज नहीं छोड़ा है और हमारे घर वालों ने भी नहीं छोड़ा है। बड़ी खुशी हुई मुझे। मैंने पूछा कि नमाज
फजर नमाज आज तक आपने नहीं छोड़ा? कहा कि हाँ, ना मैंने छोड़ा है ना मेरे घर वालों ने छोड़ा है, बच्चा छोटा है, कोई 7-8 साल की उम्र का रहेगा। मैंने पूछा बेटा नमाज कब पढ़ते हो? उसने कहा कि अभी जो 6 o'clock को जो है हम लोग उठते हैं, हमारा घर का माहौल यही है, नमाज पढ़ के हम लोग आ जाते हैं, इधर वालिदैन ड्यूटी पे चले जाते हैं। जी, नमाज का वक्त हमारे पास ड्यूटी जाने से 10 मिनट पहले का वक्त है, वो वक्त नहीं है जो अल्लाह ने मुतय्यन किया है। जी, बंदा कैसे गाफिल होता है मेरे भाइयों, आप इस बात से अपना अंदाजा लगाएं कि कल तक हम लोग जब तज़कीर बयान करते हैं, खुसूसन जब इंडिया में होते हैं, तो लोगों को कहते हैं कि नमाज घर में पढ़ना जो है ये जो है गलत चीज़ है, नमाज घरों में औरतों को इजाज़त है, मर्दों को इजाज़त नहीं है। जी, आज यहाँ पर हमारी हालत ये हो गई, हम उसको समझते हैं कि वो सुन्ना है, क्योंकि फ़िक़्ह हम्बली में उसको सुन्नत कहा जाता है, नमाज मस्जिद में पढ़ना। जी, नमाज मस्जिद में पढ़ना सुन्नत है। ये सुन्नत है तो क्या है, घर में भी पढ़ लेंगे, क्या हरज है। लेकिन जब हम वहाँ पर रहते हैं तो तज़कीर में बड़े चिल्ला के चीख के लोगों को जो है तैश में आके कहते हैं कि जो बंदा घर में नमाज पढ़ता है वो ये हदीस सुन ले कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं किसी आदमी को चाहता हूँ कि वो नमाज पढ़ाए, मैं चाहता हूँ कि किसी को कहूँ कि वो इकामत दे, और मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के घरों को जला दूँ जो लोगों के नमाज के वक्त में अपने घर में बैठे हुए हैं। मैं और आप अजान सुन रहे हैं, मेरे और आपकी माएँ अजान सुन रहे हैं, लेकिन नमाज के लिए उनका दिल जो है ना मुतमईन यानी नमाज की तरफ राग़िब नहीं हो रहा है। तो मेरे भाइयों ये समझो कि मेरे और आपके अंदर और हमारे घरों में गफलत अनजाने में दाखिल हो रही है। जी, मैं और आप इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ये कितनी बार पढ़ते हैं? जी, कितनी बार हमने पढ़ा है? अल्लाह ने कहा कि मेरे बंदों में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार वो हैं जो मैं उलमा हैं। जी, उलमा सबसे ज़्यादा इबादत गुजार हैं। मेरे भाइयों, आप अपने दिल का मुहासबा करें, सुनन मुअक्कदा का मैं और आप कितना एहतिमाम करते हैं। जी, सुबह में जब मैं उठता हूँ तो इस नियत से क्या मैं फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ता हूँ कि मुझे बाद के नमाजों में मुझे और 10 रकात सुन्नत पढ़ना है, मुझे और यहाँ के फ़िक़्ह हम्बली में 10 रकात जो है सुनन मुअक्कदा है। क्या मुझे सुनन मुअक्कदा आज के दिनों में कर कर मुझे जन्नत में घर कमाना है? कोई ये सोच के पढ़ता है? कोई ये एहतिमाम करता है मेरे भाइयों कि मुझे आज सुनन मुअक्कदा नहीं छोड़नी चाहिए? मुझे और आपको मालूम है कि हम सुनने मुअक्कदा का एहतिमाम करने वाला सुभान अल्लाह जन्नत में रोज़ाना एक घर बनाता है, लेकिन मुझे और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मुसलसल सुनने मुअक्कदा का छोड़ने वाला गुनहगार भी होता है। उठाइए मेरे भाइयों, क्या हम कभी सुनन के छोड़कर मुअक्कदा को नवाफिल का भी एहतिमाम करते हैं? जिसके बारे में फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस कुदसी है, फरमाया कि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता उहिब्बहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व यदहु अल्लती यबतिशु बिहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी है, फरमाया कि नवाफिल का एहतिमाम करने वाले के मुताल्लिक़ फरमाया वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल, नफिल के ज़रिए से अल्लाह से बंदा करीब होता है। अल्लाह उसके साथ क्या मामला करता है? फरमाया कि वइज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, अल्लाह उसका कान बन जाता है जिससे वो सुनता है, जी उसका हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है, उसका पैर बन जाता है जिससे वो चलता है। मेरे भाइयों, मैं और आप क्या सुनन के साथ साथ नवाफिल का भी एहतिमाम करते हैं? चूँकि हम उलमा हैं, ये सारी जो है ना, हम रुखसतों को तलब नहीं करने वाले, बल्कि हम तो अज़ीमत को चाहना है, अज़ीमत हमारा मर्तबा है। अरे भाई सुभान अल्लाह, यहाँ पर बैठने वाले बहुत सारे अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इमामत के मनसब से नवाजा है। जी, इमामत के मनसब से नवाजा है, क्या उसकी वो कदर करते हैं? याद रखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी 40 दिन तकबीर तहरीमा के साथ नमाज अदा करता है तो उस बंदे को मैं 2 चीज़ों की बशारत देता हूँ, और 2 चीज़ों से जो है 2 चीज़ों से नजात की बशारत देता हूँ। एक जहन्नम से नजात की, दूसरा निफाक से नजात की। मेरे भाई, ये मैं आलिम हूँ, मुझे भी करना है, आप आलिम हैं, आपको भी करना है, लेकिन मैं उन लोगों से खुसूसी सवाल करता हूँ जिनकी इबादत ही एकजुटी है। सुभान अल्लाह, जिनकी इबादत ही एकजुटी है, वो बस नियत कर लें कि मुझे 40 दिन बाजमात तकबीर तहरीमा के साथ नमाज पढ़ना है, तो कितनी मरतबा वो साल में जो है सुभान अल्लाह जन्नत को कमाने वाला बन सकता है। मेरे भाइयों याद रखिए,
دوسرا سمٹم یہ ہے، ایک اور بات جو ہے قرآن مجید کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق کیسے ہے؟ جی قرآن مجید کو میں اور آپ نے کتنے دن میں ختم کرنے کا جو ٹارگٹ بنایا ہے، جی قرآن مجید کو میں اور آپ دل میں کتنا پڑھیں گے اس کا ٹارگٹ میرے اور آپ کے پاس ہے، یا پھر ایسا ہے کہ جو مجھے چاہیے تھا وہ مل گیا، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر وہ لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ مجھے تو دوسری جاب ہے، مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے، یا پھر ایسے بعض لوگ ہیں جو رمضان کو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، یا پھر ایسے بھی ہم میں سے ہیں جو حافظ تو ہو چکے ہیں لیکن سالوں میں ایک مرتبہ ان کی قرآن ختم ہوتی۔ جی کئی علماء ایسے ہیں جن کو ناظرہ تک پڑھنے نہیں آتا، کیا میرا اور آپ کا شمار اس میں ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو یاد رکھو میرے بھائیوں، غفلت کی تہ میرے اور آپ کے دل پہ چڑھ چکی ہے، مجھے اور آپ کو اس کو صاف کرنا ہے۔ جی ہمارے اٹھنے والے ہاتھ، کبھی آپ کو مجھے یاد ہے کہ اس میں تضرع سے ہماری آنکھوں سے آنسو بہے ہوں؟ آپ کو مجھے یاد ہے؟ بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہو سکتے ہیں جن کی آنکھوں سے اشک بہتے ہیں، لیکن اب یاد کیجیے کبھی آپ کے اور میرے آنکھوں سے آنسو بہیں؟ اگر بہ نہیں رہے ہیں تو ہمارا دل قسوت قلبی سے معمور ہے۔ میرے بھائیوں، غفلت کی تہ میرے اور آپ کے دل پہ چڑھ چکی ہے۔ صبح و شام کے اذکار ذرا بتائیے کہ کون اہتمام کرتے ہیں؟ علماء ہیں، سبحان اللہ، سب کرتے ہیں انشاءاللہ، امید ہے، لیکن جو نہیں کرتے ہیں میرے بھائیوں اس کے متعلق قرآن نے کہا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، صبح و شام کے اذکار نہ کرنے والے کو اللہ نے کہا کہ وہ غافل ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح شام دل میں اللہ کا ذکر کرو۔ اس بات کی دلیل ہے کہ صبح شام کے اذکار کا یہاں پر جو ہے ثبوت ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید سورۃ الکہف کی انشاءاللہ آپ نے سب نے تلاوت کیا ہوگا، آج جمعہ کا دن ہے، کل جو جمعہ کا دن تھا سب نے تلاوت کیا ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں ایک آیت آتی ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، میرے بھائیوں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اس آدمی کے اتباع نہ کرو جس کا دل جو ہے قلبہ عن ذکرنا، ذکر الہی سے جو ہے غافل ہے۔ اطاعت کی بات ہو رہی ہے، اس کی پیروی نہ کرو۔ میرے بھائیوں، تو یہاں پر بھی مجھے اور آپ کو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ عبادتوں میں مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ دوسرا سبب جو ہے سمٹم یہ ہمیں معلوم کرنے کا ہے کہ گناہوں سے ہماری محبت کیسی ہے، کیا ہم نفرت کر رہے ہیں یا پھر محبت ہے، یا پھر ہم گناہ کرنے کے لیے کوئی جواز کا راستہ تو تلاش نہیں کر رہے ہیں۔ اگر تلاش کر رہے ہیں، ہم گناہوں میں ملوث ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں پہ غفلت کا جو ہے پردہ چھایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے صحابی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، فرمایا کہ ایک مومن گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، وہ پہاڑ اس پہ گرنے والا ہے۔ ایک مومن یہ سمجھ کے وہاں سے بھاگتا ہے کہ جو ہے اب یہ پہاڑ گرنے والا ہے۔ مومن کی علامت یہی ہے کہ وہ یہ سوچ نہیں، ان المؤمن یری، گناہ کو یہ سمجھتا ہے وہ پہاڑ اس پہ گر نہ جائے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک کافر، ایک فاجر ایسے ہوتا ہے کہ وہ ناک پہ مکھی جس طرح ہلا دیتے ہیں، وہ گناہوں کو یہ سمجھتا ہے کہ اتنی ہلکی ہیں۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کر کبیرہ گناہ کی شکل اختیار کرتے ہیں اور جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دو سمٹم ہیں جو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ ایک دو اسباب، تین اسباب ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب میرے بھائی، شب بیداری، رات میں جاگنا۔ معاشرہ آج جو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے، ایک غیروں سے زیادہ آج ہمارے اندر رات میں جاگنے کا جو ماحول ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ حالانکہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے یہ فرمایا، جس نبی کا عمل یہ تھا کہ رات میں بعد عشاء کے بات کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے تو مسئلہ الگ ہے، لیکن اسی کو کنٹینیو بنائے ہوئے ہیں کہ شب بیداری ہی ہماری روزانہ کا معمول ہے۔ جی ہمارے
ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہے کہ رات 1-2 بجے بچے سوتے ہیں، ہمارے گھر کے جو ہے نا خواتین سوتے ہیں، خود ہم سوتے ہیں، ہماری رات ہوتی ہے رات 1-2 بجے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عبادتوں میں جو ہے نا کوتاہی شروع ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگوں کو ایسا دیکھا گیا کہ رات 3 بجے تک مشغولیات میں ہیں، لیکن فجر سے قبل ہی نیند لگ گئی، نماز خلاص سیٹ ہو گئی، نماز ختم۔ تو ایسے جاگنے کا کیا فائدہ جو نماز چھوٹ رہی ہے میری اور آپ کی؟ اگر یاد رکھو میرے بھائیوں، ہماری جاگنے کی وجہ سے، ہمارے بیدار رہنے کی وجہ سے فجر چھوٹتی ہے میری اور آپ کی۔ عبادتوں میں اگر کسل پیدا ہوتا ہے تو ہمارا جاگنا بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ کا باعث ہو، گناہ کا باعث ہو۔ میرے بھائیوں، رات میں جاگنے کا جو سسٹم ہے یہ سب سے پہلا سبب ہے ہماری غفلت کا۔ ایک تو یہ کہ اس میں طبیعت خراب ہوتی ہے، جو آج ہمارے کھوکھلے جسموں کی علامت، جو کھوکھلے جسم ہمارے اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں۔ تو رات میں جلد سونا ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے گھروں میں تربیت کا جو ماحول ہے، تربیت کا فقدان ہے۔ غفلت میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ ہے گھروں میں تربیت کا فقدان ہے۔ میرے بھائیوں، گھر کی عورتیں اگر فجر کی نماز کو ظہر کے ساتھ قضا کرتی ہیں، جی گھر کی اگر عورتیں ایسی ہیں، بچیاں ایسی ہیں، بچے ایسے ہیں کہ وہ قضا ہی ان کی صفت لازمہ بن چکی ہے، تو پھر غفلت کیسے ان کے اندر نہیں آئے گی میرے بھائی؟ کسی نے بہت ہی اچھے الفاظ لکھے ہیں، استاد محترم نے امر آباد میں اعلان بورڈ پہ آویزہ کیا تھا اس کو، جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہے ہیں۔ ایک ماں نے، بچہ ماں سے آ کے کہتا ہے، امی جان صبح 9 بجے میرا امتحان ہے، مجھے بیدار کرنا۔ بچہ سو گیا، ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیدار کروں گی۔ ماں نے اس کو اٹھایا 10 بجے۔ بیٹے نے کہا کہ امی جان آپ کو معلوم ہے کہ میرا آج امتحان ہے، میں نے آپ کو رات میں سوتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے 9 بجے سے پہلے بیدار کریں، میں امتحان لکھنا ہے مجھے، آپ نے تو مجھے 10 بجے بیدار کیا، میں تو آج کے امتحان میں فیل ہو گیا، غیر حاضری کی وجہ سے میں فیل ہو گیا۔ تو ماں نے کہا، میرے بھائیوں، میری مائیں اور بہنیں، اپنے اولاد کی ایسی تربیت کرنی ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا فجر کی نماز چھوڑا تو آخرت برباد ہوئی، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج تمہارے امتحان خراب تو اس امتحان کو تم اگلے سال لکھ لو گے، لیکن یہ امتحان جو تم نے آخرت میں ناکامی اختیار کی ہے اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ تمہیں فکر ہے کہ جو ہے امتحان چلا گیا، فجر نماز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، مجھے اور آپ کو اپنے گھر کی خواتین کو ایسا اہتمام کروانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم اپنے اولاد کی تربیت کے باب میں فکر مند ہیں؟ کیا ان کو جو ہے ہر 2 دن میں تذکیری نشست گھر میں اپنی خواتین بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ تذکیر کرتے ہیں؟ یا پھر جو ہے نماز پڑھا دیے، قرآن پڑھا دیے، یہ کافی ہے؟ تو میرے بھائیوں، اولاد کو ہر 2 دن، ہر 3 دن میں کم از کم ان کے ساتھ بیٹھک ہونی ہے، ان کے ساتھ تذکیری پروگرام ہونی ہے، ان کو نصیحت کرنا ہے، ان کو اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، سب چیزیں بتانی ہے، نماز نہ پڑھنے کا انجام کیا ہے، سب بتاتے رہیں گے تو یہ ماحول بنے گا۔ ماحول بنے گا، ماں باپ اگر سدھریں گے تو بچے بھی دیکھ کے سدھریں گے۔ ماحول گھر کا بگڑا ہوا ہے تو پھر کون جو ہے نا ہماری غفلت کو دور کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، غفلت کے اور بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ مال کی جو ہے حرص ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں جو ہے حضرت عمر نے کہا تھا، جب خیبر کا مال آیا تھا تو حضرت عمر زار و خطار رونے لگے۔ صحابہ نے کہا، اے عمر کیا مسئلہ ہے؟ مال آ گیا ہے، اتنا جو ہے سونا آ گیا ہے، مسلمانوں کے لیے خوشی کی بات ہے نا۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، تم مال کو دیکھ رہے ہو، بلکہ میں تو مال کے پیچھے آنے والے فتنوں کو دیکھ رہا ہوں۔ مال کی فتنے جو پیچھے جو فتنے آ رہے ہیں میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، حب دنیا میں، حب مال میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اور آپ نے آخرت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ ایک اور اس کے تدارک کے لیے سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ آخرت کی فکر کرنی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جزا اور سزا رکھی ہے اس کو مجھے اور آپ کو خود اپنے ذہنوں میں مستحضر کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بتانا ہے، اور پھر جو ہے قبرستان کا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا زیارت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو تدارک ہیں اس کے غفلت کے دور کرنے کے، ہسپتالوں میں جا کر مریضوں کو دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے، اللہ نے اللہم عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ تو میرے بھائیوں، راتوں میں جلدی سونے کا جو سسٹم ہے اس کو فالو کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے گھروں میں تربیت کرنی ہے۔ کہنے کی بہت ساری اور باتیں ہیں لیکن میں معذرت خواہ ہوں، میں نے وقت زیادہ لے لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں پر بیٹھنے اور ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے تحت ہم ہر ماہ جمع ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان پہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ابھی ہم جناب نور اللہ صاحب کو جو ہے غفلت کے عنوان پر بہت ہی اہم باتیں پیش کرتے ہوئے ہم نے سنا۔ غفلت کے اسباب کیا ہیں، غفلت کے کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کہنے کو اور ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں بتائی ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر آپ نے یہ بتایا تھا کہ لا تنال الجنت لا تنال بالکسل والنوم والراحہ، کہ جنت جو ہے سستی، آرام پسندی اور نیند سے نہیں آتی جاتی، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اور اولاد کی تربیت کے بارے میں آپ نے بہت سی باتیں بتائی کہ ہم خود اپنی تربیت کریں اور اپنے آپ کو پابند بنائیں، پھر اپنے اولاد کو پابند بنائیں، گھر میں تذکیر کا سلسلہ جاری رکھیں۔ تو یہ سب باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بہتر سے بہتر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو پروگرام ہے ہمارا وہ ہے شیخ مولانا محمد عبدالحفیظ صاحب پیش کریں گے۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہماری یونٹ میں جو ہے کہ ممبروں میں سے آپ ہیں، تو آپ کے بارے میں جو ہماری یونٹ کے افراد تو بہت جانتے ہیں، لیکن چونکہ کچھ نئے چہرے، بہت سے نئے چہرے میرے سامنے ہیں، تو ان کو بس تعارف کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ مولانا جو ہے ہر یونٹ میں برابر حصہ لیتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں بھی بتاتے ہیں۔ خاص کر اس سے پہلے جو پروگرام چلتا تھا اس سے پہلے جو ہماری بیٹھکیں ہوئی تھی اس میں جو ہے آپ جو ہے جو جس عنوان پر بتاتے تھے وہ تھا کہ الفرق الضالہ کی گمراہ جماعتیں، یعنی گمراہ کن جماعتیں۔ تو اکثر لوگ ہم کچھ باتیں پڑھے ہیں کچھ نہیں پڑھے ہیں، بہت سی باتیں ہمیں نہیں معلوم ہوتی، لیکن آپ سے یہ بہت سے باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور جو باتیں جو جانتے ہیں اس کا اعادہ ہوتا ہے، جو نہیں جانتے ہیں اس کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو الغرض اب اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہوا تو آپ نے دوسرا عنوان آپ نے اختیار کیا، وہ ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات۔ تو ایک تو ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے اور ہم مسلمان ہیں، تو ہماری تاریخ کیا ہے تو اس کا جانا ضروری ہے۔ تو آپ اس عنوان پر جو ہے آپ پہ اپنا سلسلے وار پروگرام بیان کرتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں اسی سلسلے میں اپنی باتیں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم علماء کرام، قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ جس سلسلہ وار پروگرام کے تعلق سے مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ۔ یہ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ میں آج کے حلقے ہی میں یا آج کی بیٹھک ہی میں اس کا کوئی سرسری یا اجمالی خاکہ پیش کروں یا پھر اس کے بارے میں کوئی تبصرہ یہاں بیان کروں۔ یہ ایک سلسلہ وار پروگرام ہے اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے ملک میں عام طور پر یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمان ہندوستان میں حملہ آوروں کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں تاکہ ملک کے دوسرے باشندوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جا سکے کہ یہ اصل میں
وہ لوگ ہیں جو ہم پر حملہ آور ہوئے ہیں، یہاں کے اصلی باشندے نہیں ہیں۔ اور بہت سے مسلمان عام طور پر جو اپنی تاریخ نہیں جانتے اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو جواب دینا کافی مشکل ہوتا ہے، اور حقیقت لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتی۔ تو یہ پروگرام اس بات کی کوشش ہے کہ سلسلہ وار یہ باتیں ہمارے سامنے آ سکیں کہ ہندوستان میں مسلمان کب داخل ہوئے تھے، کب سے موجود ہیں، اور مسلمانوں کے جو خاندان یکے بعد دیگرے یہاں تک کہ آخر میں مغل مسلمانوں پر حکمران ہوئے ہیں، تو ان کے جو تعلقات تھے اپنے ملک کے باشندوں سے وہ کیسے تھے، اور وہ مسلمانوں کا ہندوستان میں آنا لوگوں کے لیے، ہندوستان کے لیے کس قدر فائدہ مند رہا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس بیٹھک میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ ہندوستان میں مسلمان کیسے آئے تھے یا مسلمان ہندوستان میں کیسے داخل ہوئے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے دو معنی ہیں، ایک عام اور ایک خاص۔ عام معنی کے اعتبار سے اسلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسولوں کی اتباع کے ذریعے کرنا، ان رسولوں کی اتباع کے ذریعے جو اپنے اپنے وقتوں پر بھیجے گئے تھے۔ جو رسول اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کا پیغام دے کر بھیجے گئے تھے ان کی اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، یہ اسلام کی عام معنی ہے۔ اسی معنی میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اور اسی معنی میں یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ نصیحت ذکر کی گئی کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اسلام کے عام معنی۔ اگر اس معنی کے اعتبار سے ہم جائزہ لیں گے کہ دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے گئے تھے، جتنے بھی رسول بھیجے گئے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام ہی پر تھے۔ اصولوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام شریعتیں، اصولوں کے اعتبار سے تمام شریعتیں ایک ہی دین پر قائم ہیں۔ اگر اس حیثیت سے ہم جائزہ لیں گے، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے تھے، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس بارے میں کسی یقینی خبر تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ قول اگر مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ابتدا اس وقت سے ہوئی تھی جب سے آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے تھے، آسمان سے اتارے گئے تھے۔ اگر ہم اسلام کے عمومی معنوں میں مسلمانوں کو لیتے ہیں تو شروع ہی سے، اور اسی معنی کے اعتبار سے اگر ہم یہ بات جیسا کہ واضح ہے کہ لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی نبی بھیجے گئے ہیں، ہندوستان میں بھی انبیاء بھیجے گئے یا نبی بھیجے گئے جن کے بارے میں ہم یقینی طور پر نہیں جانتے کہ وہ کون تھے، اتنا ضرور جانتے ہیں کہ وہ نبی بھیجے گئے تھے۔ اور ویدوں میں جو 4 وید ہیں اس میں اور رامائن میں، مہابھارت میں جو اچھی باتیں پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جو ان کتابوں کا علم رکھتے ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیشین گوئی بھی ہے، توحید بھی ہے، اگرچہ کہ وہ بہت کم ہے لیکن توحید کے اشارے بھی ملتے ہیں۔ اگر ان باتوں کو دیکھا جائے تو اس کی روشنی میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی مسلمانوں کی تاریخ بہت پہلے سے ہے، بہت پہلے سے ہے عام معنی کے اعتبار سے۔ تو عام معنی کے اعتبار سے ہندوستان میں مسلمان اس وقت سے ہے جب سے کہ ہندوستان میں آبادی شروع ہوئی ہوگی، اور خاص معنی کے اعتبار سے اسلام علم ہے، خاص نام ہے اس شریعت کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے تھے۔ یہ خاص معنی کے اعتبار سے اسلام اس شریعت کا نام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی تھی۔ اس اعتبار سے اگر ہم جائزہ لیں گے کہ مسلمان ہندوستان میں کب آئے تھے، اگر اس اعتبار سے ہم جائزہ لیں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تھی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو اس وقت ہندوستان اور عرب کے کیا حالات تھے اور ان کے تعلقات کیسے تھے اور ان کے تعلقات کی نوعیت کیا تھی۔ اس بارے میں بہت سے اہل علم نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ عرب کے بہت سے علاقوں میں جس طرح رومی رہتے تھے، فارسی رہتے تھے، حبشی رہتے تھے، اسی طرح ہندوستانی بھی رہتے تھے۔ خاص طور پر ایران کی سرحد سے ہندوستان کا جو علاقہ ملتا تھا، سندھ کا علاقہ، بلوچستان کا علاقہ،
اس علاقے کے جو حکمران تھے وہ عام طور پر ایرانی بادشاہ کے تابع ہوا کرتے تھے، اور اس علاقے کے لوگ ایران کی فوج میں باقاعدہ نوکری کرتے تھے، اور ایران کا جو علاقہ ہے اس وقت یقینی طور پر ایک بہت بڑی سلطنت تھا۔ عرب کے پڑوس میں یہ دو ریاستیں، ایک روم اور فارس، یہ بڑی سلطنتیں تھیں۔ تو فارس کا چونکہ تسلط ہندوستان کی بعض علاقوں پر تھا، خاص طور پر جو سرحد میں تھیں، ایران کی سرحد سے جو ملتی تھیں، اور وہ ایران کی فوج میں شامل ہوتے تھے، اور ایران کا تسلط عرب کے کچھ علاقوں پر بھی تھا جو ایران کے پڑوس میں رہتے تھے۔ تو اس حیثیت سے ان کی جو ڈیوٹی ہے، ان کی جو ذمہ داری ہے، عرب کے ان علاقوں میں وہ متعین کیے جاتے تھے۔ تو گویا ہندوستان کے کچھ فوجی تھے جو عرب کے علاقوں میں بستے تھے، رہتے تھے، اور وہاں وہ کام کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بعض قوموں کے نام لیے جاتے ہیں، اس میں ہے جاٹ۔ جاٹ جو عربی زبان میں زٹ جسے کہتے ہیں، ملتان میں، بلوچستان میں، مکران میں، سندھ میں یہ اس سے تعلق رکھتے تھے۔ عام طور پر بحرین اور عمان میں یہ رہتے تھے، مویشی یہ چراتے تھے، اور اسی طرح ایران کی فوج میں یہ کام کرتے تھے۔ بہت بڑی تعداد میں یہ تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مرتدین سے ابو بکر صدیق صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں بحرین میں مرتدین کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی، تو مرتد جو لوگ ہو گئے تھے ان کو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جن لوگوں نے ابھارا تھا، اس میں جاٹ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ جب ان سے جنگ ہوئی اور وہ لوگ ہار گئے، شکست کھا گئے، بھاگ گئے، تو کہا جاتا ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ بصرہ گئے، وہاں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں وہ اسلام لائے، اور اس کے بعد وہاں وہ رہنے لگے۔ اور اس کے بعد اسی طرح ان کا ذکر آتا ہے مید کا۔ مید یہ بھی ہندوستان کے باشندے تھے جو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں رہتے تھے، اور ان کو مید کہتے ہیں لسان العرب میں اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ سمندری ڈاکو تھے۔ سمندر میں جو تجارت کے قافلے گزرتے تھے، جس میں عربوں کے قافلے بھی شامل ہوتے تھے، تو ان پر یہ ڈکیتی کرتے تھے، ان پر ڈاکہ ڈالتے تھے، ان پر حملہ آور ہوتے تھے۔ سراندیب کے بادشاہ نے بنو امیہ کی خلافت کے دور میں مسلمان عورتوں اور بچوں کا جو قافلہ بڑی عزت کے ساتھ بنو امیہ کے حکمران کے پاس بھیجا تھا، اور اس میں بہت سے تحفے بھی شامل تھے، تو جن ڈاکوؤں نے لوٹا تھا وہ یہی مید کے ڈاکو تھے جو دیوبند سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی کے نتیجے میں پھر محمد بن قاسم ہندوستان پہنچے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو لٹیرے کہلاتے تھے، اور یہ خاص طور پر جو ساحلی علاقے تھے وہاں وہ رہتے تھے، اور عربوں کو چونکہ وہ تجارتی قافلوں سے حیثیت سے گزرتے تھے، ان سے انہیں بہت واسطہ پڑتا تھا۔ اور اسی طرح سبابجا یا سبائیجا دونوں طرح کے نام آئے ہیں، یہ بھی ہندوستان کا ایک قبیلہ یا ہندوستان کا ایک خاندان تھا، یہ لوگ بھی رہتے تھے۔ ان کے بارے میں لسان العرب میں آتا ہے کہ یہ لوگ سندھ اور ہند کے وہ طاقتور اور بہادر لوگ تھے جو کشتیوں کی حفاظت کے لیے مامور کیے جاتے تھے، اور مید جو کشتیوں پر حملہ آور ہوتے تھے ان سے لوگوں کو یہ بچاتے تھے، اور اس کے بدلے میں اس کا معاوضہ وہ لوگ لیتے تھے۔ تو یہ لوگ بھی موجود تھے جو ایک طرف حملہ آور ہوتے تھے، اور دوسری طرف یہ لوگ لوگوں سے ان کو بچاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے قبیلوں کے نام آئے ہیں، بہت سے خاندانوں کے نام آئے ہیں جو عرب کے بہت سے علاقوں میں رہتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ایران کا جو تعلق ہند سے تھا اور جو تعلق عرب سے تھا، اس تعلق کی حیثیت سے ہند کے بہت سے لوگ یہاں رہتے تھے۔ یہ تعلق فوجی بھی تھا، اور دوسرا جو تعلق تھا وہ تجارتی تعلق تھا۔ ہندوستان کی بہت سی چیزیں، عود ہے اور سندل ہے اور بہت سے مسالے ہیں، اور پھر چاول ہے، بہت سے کپڑے ہیں، یہ باقاعدہ ان کی تجارت ہوتی تھی، اور بہت سے بازاروں میں جس میں اوکاس کا بھی نام آتا ہے، وہ سامان لایا جاتا تھا اور وہاں فروخت کیا جاتا تھا۔ خاص طور پر ابلا کی ایک مارکیٹ کا ذکر آتا ہے، جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ نے سن 14 ہجری میں جب اس کو فتح کیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ابلا کی فتح سے نوازا۔ یہ وہ مقام ہے جو عمان، بحرین، فارس، ہندوستان اور چین سے آنے والے لوگوں کی جہازوں کی بندرگاہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی مارکیٹ تھی۔ اور اسی طرح یہ لوگ جب ہندوستان اور یمن سے سامان لیتے تھے تو شام کو جاتے تھے، تو کہا جاتا ہے مکے سے گزرتے تھے، زمزم کا پانی پیتے تھے، اور اپنے سفر کے لیے زمزم بھی اپنے ساتھ لیتے تھے۔ تو یہ تجارتی قافلے تھے
جو اس غرض سے آتے تھے کہ وہاں تجارت کریں، اور تجارت کی حیثیت سے ان کے تعلقات عربوں سے تھے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہندوستان کے اور عربوں کے تعلقات یہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے حملے سے شروع نہیں ہوئے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانے قدیم ہی سے تجارتی حیثیت سے، فوجی حیثیت سے عربوں کے ایران کے واسطے سے فوجی تعلقات بھی تھے اور دوسرے حیثیتوں سے تجارتی تعلقات بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے، اسلام کی دعوت دی، تو یہ لوگ بھی ان علاقوں میں موجود تھے۔ اس طرح ان تک بھی اسلام کی بات پہنچی، اسلام کی خبر پہنچی، اور اسی حیثیت سے اسلام کی باتیں ان کے ذریعے ہندوستان کے لوگوں تک پہنچی۔ یعنی یہ جو تعلق ہے یہ زمانے قدیم ہی سے چلا رہا ہے، اور اسلام کی جو باتیں ان کے کانوں تک پہنچی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں پہنچ بھی گئی تھیں، اور اس طرح ہندوستان کا جو تعلق ہے اسلام سے اس وقت قائم ہو چکا تھا۔ اس بارے میں کہ اسلام سے کیسے تعلق قائم ہوا، تاریخی روایات بھی ہیں اور حدیث میں بھی بہت سی روایتیں ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا محمد عبدالحفیظ صاحب حفظہ اللہ ہمارے سامنے ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ہماری جو تاریخ ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی، یہ کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ ہم اس وقت سے ہیں جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت ہے، اس سے پہلے سے ہمارا تعلق ہندوستان سے ہے۔ تو ہم کوئی نئے مسلمان نہیں ہیں یا کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں، آپ بتا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے کہنے کو اور ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد ہمارا جو آخری پروگرام ہے وہ ہے فتاوی مہمہ المعاصرہ۔ تو معزز سامعین، ہم جانتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا، کوئی مسئلہ بنتا تھا، تو اس وقت پہ جو ہے نا نصوص یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے نا باتیں سامنے پیش آتی تھیں، یعنی حل کیا جاتا تھا مسائل کو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو اس کے بعد بھی جو ہے نا حدیث اور قرآن کی روشنی میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین نا مسائل کو حل کرتے تھے۔ لیکن اب دنیا کیونکہ بہت ترقی کر چکی ہے، ہر دن نئے نئے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، تو اس کا حل بھی ضروری ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس قیامت تک فتویٰ، افتاء اور جو ہے نا اجتہاد کا مسئلہ دروازہ کھلا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا اس زمانے میں، موجودہ زمانے میں جو مسائل پیش آتے ہیں اس کے بھی کچھ نہ کچھ حل ہیں، تو علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی پیش کرتے ہیں۔ تو انہی مسائل کو جو ہے ہمارے شیخ حافظ ارشاد اللہ حفظہ اللہ جو ہے پیش کریں گے، جو اہم مسائل ہیں جس کا تعلق آج کل کے زمانے سے ہوتا ہے۔ یہ آپ کا بھی سلسلے وار پروگرام ہے، ہمیشہ پیش کرتے ہیں آپ، تو اس سے کافی ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ وہ مسائل جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے تو آپ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئیں، پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم علماء کرام اور معزز سامعین اور خواتین، آج جو موضوع اختیار کیا گیا ہے وہ ہے جراحہ تجمیلیہ، پلاسٹک سرجری۔ یہ آج بہت عام ہو چکا ہے، خاص طور پہ جو مالدار طبقہ ہے، جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے، وہ اپنا پیسہ جو ہے لٹانے کے لیے تجمیل کے نام پر بہت سارا پیسہ، بہت سارے بیوٹی پارلر، یا اب سنیں گے اگر معلومات ہو جائیں تو تعجب کریں گے، اتنا پیسہ، اتنا خرچہ، اتنی پلاسٹک سرجری پہ لوگ جو ہے پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ اپنے کھانے پینے، رہنے سہنے سے بڑھ کر جو ہے اپنا مظہر اچھا کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے خوبصورت ظاہر ہونے کے لیے بہت سارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو بہر صورت اس کی جو شرعی حیثیت کیا ہے، کیا ضرورت ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، میں انشاءاللہ بالاختصار آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو عربی کچھ عبارتیں بھی اچھی ہیں، میں وہ بھی پیش کروں گا، پھر اس کا کچھ خلاصہ بھی پیش کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ تو سورة المسألة، تطور الطب فانتقل من مرحلة الضروریات والحاجات الى مرحلة التحسینات، یعنی طب جو ہے اتنا اس کے اندر ترقی ہو گئی ہے۔ پہلے یہ جو سرجری وغیرہ صرف حاجت اور ضرورت پہ ہوتی تھی، مگر آج تحسین اور تجمیل کے طور پہ بھی یہ سرجری یا آپریشن ہو رہے ہیں۔
فأصبح الإنسان بمقدوره بإذن الله عن طريق الطب أن يحسن بعض الشكل لديه، اپنے بعض شکل کو اچھا وہ بنا سکتا ہے. تنقسم العملیات التجمیلیہ عند المتخصصین إلى نوعین، یعنی عملیات تجمیلیہ یعنی پلاسٹک سرجری دو اس کی قسمیں ہیں. عملیات لا بد من اجرائها، بعض عملیات بعض سرجری ایسے ہیں جن کو ضروری کرنا ہے. کیوں؟ لوجود الداعی لذلك اما لازالة عیب، کوئی عیب کو دور کرنے، یؤثر على الصحة او على استفادته من العضو المعیب، او لوجود تشوه غیر معتاد في خلقة الانسان المعہودہ، یعنی ازالت عیب جو اس کے صحت پہ اثر کر رہا ہو، اس عیب کو دور کرنے، یا پھر تشوہات، کہیں جل گیا، جلنے میں جو ہے بعض کے چمڑے جل جاتے ہیں، یا پھر حادثات ایکسیڈنٹ میں جو ہے اس کی شکل بدل جاتی ہے، جو اصلی جو خلقت ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو یہ سرجری کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اس کی کئی مثالیں ہیں. ایک اگر ایسے حادثات نہ بھی ہوں تو کسی کو جو ہے فطری طور پر کہیں پھٹ جائے تو الشق الشف یہ ہونٹ وغیرہ میں، یا پھر کسی کے خلقت میں جو ہے کسی کی ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوتی ہیں یا پیر کی انگلیاں ملی ہوتی ہیں، تو ان کو الگ کرنا چاہتا ہو، جو فطری طور پہ الگ ہوتے ہیں 5 انگلیاں ہاتھ کے اور پیر کے. اسی طرح کوئی دھبے ہوں جسم میں اس کے جو نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو دور کرنے کے لیے کوئی جو ہے آدمی آپریشن کرے، پلاسٹک سرجری کرے. اسی طرح عورتوں کو اگر مونچھ یا داڑھی آ جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے تو یہ بھی ضروری ہے. اور اسی طرح کان وغیرہ اگر پھٹے ہوں یا کان اس کو درست کرنے، یا پھر کسی کے اندر جو ہے چربی زیادہ ہو جائے، موٹاپا زیادہ ہو جائے، اس کو دور کرنے کے لیے ضروری ہو، اگر ڈاکٹر کہیں کہ اس کا وزن کم کرنا ضروری ہے تو ایسے موقع پر تو یہ جو ہے بعض عیوب ہیں، تو ازالت عیب کے لیے جائز ہے، یا تشوہ کے اصلاح کے لیے. تو یہ جو ہے جو اصل انسان جس طرح اللہ نے پیدا کیا احسن تقویم میں، اگر اس کو جو ہے اس میں عیوب واضح ہو جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ پلاسٹک سرجری کرنا جائز ہے. یہ پہلا جو ہے یہی ہے. اور دوسری جو عملیات اختیاریہ ہیں، لا داعی لاجرائها سوى رغبۃ المریض، اور دوسری جو ہے یہ اختیاری ہیں تجمیلی پلاسٹک سرجری، یہ مریض کی خواہش پر. فهي عملیات تهدف لتحسین المظہر ليس لوجود عیب او تشوہ، وانما تجدید الشباب وازالة مظاہر الشیخوخہ، بڑھاپے کو دور کرنے یا پھر جوانی کو جو ہے کا اظہار کرنے یا کسی عیب کو دور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اختیاری سرجری ہوتی ہیں. تو یہ عام طور پہ جیسے لوگ جو ہے بال اگر کہیں زیادہ ہیں تو اپنے بالوں کو دور کرتے ہیں، یا پھر بالوں کی زراعت کرتے ہیں، جس کے پاس بال نہیں ہیں تو بال جو ہے جا کے لگواتے ہیں، یا پھر شد الجبین ورفع الحاجبین، پیشانی کو بڑی کرنا اور حاجبین کو یہ جو بھویں ہیں اس کو اٹھانا اوپر کرنا، اور اسی طرح ناک کو چھوٹی بڑی کرنا، یا پھر عورتوں کے لیے ثدیین کو چھوٹی بڑی کرنا، یہ سب اختیاری جو تجمیل ہیں، جو سرجری ہیں. تو یہ جو ہے آج ہمارا موضوع بحث ہے. تو یہ جو پہلی جو شکل ہے، یعنی اس پلاسٹک سرجری جس میں ضروری ہو عیب کو دور کرنے کے لیے، تو اس کے جواز پر جو یہ لیتے ہیں کہ جو دلیل لیتے ہیں بأنها نوع من التداوی، کہ یہ ایک علاج کا جو ہے ایک طریقہ ہے یہ عیب کو دور کرنے کے لیے. فهي اما علاج لمرض او اصلاح لعیب محسوس، والتداوی مشروع، کیونکہ تداوی جو ہے علاج کرنا یہ مشروع ہے. كما أن هذه العمليات لا يقصد بها التجميل قصدا أوليا بل جاء التجميل تابعا لإزالة الضرر. تو یہاں مقصد جو ہے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا نہیں ہوتا، بلکہ عیب کو دور کرنا مقصد ہوتا ہے، مگر اس کے ضمن میں آدمی کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے ضمناً. اور وَأَمَّا الْعَمَلِيَّاتِ، ایک تیسرا جو عموماً آج کل یہ بھی ہو رہا ہے، مرد عورت بن رہے ہیں، عورت مرد بن رہے ہیں، یا پھر جو ہے اور مختلف قسم کے جو مشوہ. وَأَمَّا الْعَمَلِيَّاتُ الْعَبَثِيَّةُ الْمُشَوِّهَةُ لِلْإِنسان
فهي ليست تجميلا بل عبث وتشويه وحكمها التحريم لما فيها من المثلة وطلب الشهرة. وأما العمليات التجميلية الاختيارية والتي يطلق عليها جراحة التجميل التحسينية فقد اختلف المعاصرون فيها على اتجاهين. تو یہ جو تجمیل یعنی پلاسٹک سرجری جو ضروری نہ ہو اختیاری ہو تو اس میں جو ہے دو اتجاہ ہیں، دو اقوال ہیں. یرا الاتجاہ الاول یرا المنع منها وتحریمها، پہلے لوگ اس سے منع کرتے ہیں، اس کو حرام سمجھتے ہیں. کیوں؟ لأن فيها تغییرا لخلق اللہ، اللہ نے جس طرح پیدا کیا ہے اور وہ بالکل انسان کے اندر کوئی عیب بھی نہیں ہے، تو اس کو جو ہے خواہ مخواہ آپ اس کی تجمیل کرنا یہ جائز نہیں، یہ تغییر لخلق اللہ، اللہ کے پیدا کرنے کو جو ہے بدلنا ہے. وَلِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَتْ نُصُوصٌ تَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الْوَشْمِ وَالنَّمْسِ وَالتَّفْلِيجِ وَالْوَصْلِ، اور ایسے احادیث موجود ہیں، لعن اللہ الواصل والمستوصل فی الالواشم والمستوشم المتنمس، جو احادیث میں ہیں، تو یہ اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا، بلکہ گناہ کبیرہ لعنت اس پر جو ہے وارد ہوئی ہے اس عمل پر. وَلِمَا فِيهَا مِنْ غِشٍّ وَتَدْلِيسٍ، اور اس میں جو ہے دھوکہ بھی ہے اور اضرار ہیں، وَأَضْرَارٌ وَمُضَاعَفَاتٌ لَا تَخْفَى. تو یہ پہلے ایک اتجاہ ہے جو اس سے منع کرتے ہیں، جو اختیاری تجمیلی ہیں یہ اس سے منع کرتے ہیں، پہلی اتجاہ، پہلا قول. والاتجاه الثاني يرى أن تبحث كل عملية تجميلية لوحدها. دوسری اتجاہ یہ ہے کہ ہر عمل کا جو ہے باقاعدہ اس کو دیکھا جائے گا، کیوں کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، اس کو جو ہے ہر عملیہ کا الگ سے دراسہ ہوگا، عمومی حکم نہیں ہوگا، بلکہ ہر عملیہ، ہر سرجری کا جو ہے الگ سے دراسہ ہوگا، اس کے بعد ہم اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے. ومن هذه العمليات ما دل الشرع على تحريمه والمنع منه، ومنه ما يمكن قياسه عليها، ومنها ما بحثه الفقهاء سابقا أو يمكن تخريجه على أقوالهم، فلا تجعل العمليات من هذا النوع كلها في مرتبة واحدة، ایک مرتبے میں اس کو شمار نہیں کریں گے. وسبب ذلك أن الشرع مع نهيه عن الوشم والنمس والوصل جاء بالإذن بأنواع من الزینة والتحسین، کیونکہ جہاں شریعت نے منع کیا ہے وصل سے، وشم سے وغیرہ، وہیں بعض زینت اور تحسین کے جواز کی بھی جو ہے اجازت ملتی ہے، جیسے کصبغ الشعر، بالوں کو جو ہے سفید بالوں کو کلر کرنا ہے. وهذا يدل على أن تعميم العلة بمنع التحسين غير مقبول. تو پھر یہ لوگ جو ہے کچھ ضوابط اس کے بتاتے ہیں، وهناك ضوابط لا بد من مراعاتها عند إجراء عملية التجميل. منها الضابط الأول، پہلا ضابط یہ ہو ألا تكون العملية محل نهي شرعي خاص، جہاں تجمیل کر رہے ہیں وہ محل شرعی خاص نہ ہو، وہاں وہ تجمیل کا وہ محل، جیسے نمس کا ہے، حدیث میں نمس جو ہے چہرے کے یا پھر بھویں کے بالوں کو نتف کرنا، نکالنا کھینچ کر، یا پھر جو ہے اسی طرح الوشم کرنا، وشم کرنا، اپنے ڈیزائن وغیرہ چہرے پر جو ہے پکا بٹھا دینا جو کبھی زائل نہ ہو. تو یہ سب جو ہے محل نہی خاص. پھر دوسرا ضابط جو اللہ تکون العملیۃ محل نہی شرعی عام، جس میں تشبہ بالرجال والنساء، عورتیں مرد کی مشابہت یا مرد عورتوں کی مشابہت. الضابط الثالث ان تكون خاضعة للتصور الاسلامی للجمال، اور اس میں جمال کا تصور اسلامی ہو، اس میں کہ آدمی جو ہے وہ عملیہ کرے، اختیاری عملیہ، جس میں حقیقت میں اسلامی کوئی مخالفت نہ ہو، جمال کا تصور پایا جائے. الضابط الرابع ان يتحقق فيها ضوابط الاعمال الطبية عموما، جو طبی جو ضوابط ہیں اس میں سب پائی جائیں، وہی مراعات احکام کشف العورہ، اللہ يترتب عليها ضرر اکبر، ان يكون الطبيب مؤهلا، ان يأذن بها المريض، ان يغلب على الظن نجاحها. یہ سب مراعات ہونی چاہیے، ڈاکٹر اس کے لائق ہو اور مریض اس کی اجازت دے، اور یہ گمان ہو کہ یہ آپریشن یا عملیہ کامیاب ہوگا، ظن غالب ہو وغیرہ، جو ہے یہ ضوابط ہوں. یہ ضوابط اس کا علماء نے اس کو نقل کیا، ہر عملیہ تجمیلیہ اختیاریہ میں یہ ہے. اور اسی طرح اس میں محاذیر، جو محرمات کا ارتکاب نہ ہو. پہلا انتفاء القصد لتغییر ما خلق اللہ بلا ضرورہ، یہ ارادہ نہ ہو کہ اللہ نے جو ہم کو پیدا کیا ہے تغییر خلق اللہ کی کوئی نیت نہ ہو، یہ انتفاء القصد. دوسرا انتفاء قصد الغش والتدلیس والخداع، دھوکہ دینا مقصد نہ ہو. تیسرا انتفاء قصد تشبہ احد الجنسین بالآخر، مرد عورت یا عورت مرد کی مشابہت ہونے کا یہ محظور نہ ہو. رابعا انتفاء قصد التشبہ بغیر المسلمین، غیر مسلموں کی مشابہت نہ ہو.
خامسا اصلاح العیوب الخلقیہ، یعنی خلقی جو عیب ہیں اس کا اصلاح کرنا مقصد ہو۔ سادسا تغلیب المصلحہ وامن الضرر، مصلحت عام ہو، کوئی نقصان نہ ہو۔ عدم استخدام النجاسات والمحرمات فی الجراحہ، سابعا یہ جو ہے نجاسات اور محرمات کا اس کو استعمال نہ ہو اس آپریشن میں، اس سرجری میں۔ تو بہرصورت یہ جو ہے چند ضوابط ہیں اور چند محظورات سے بچنا ہے، تب یہ اختیاری جو ہے، جو بعض علماء نے اتجاہ ثانی جو ہے، بعض علماء نے اس کی اجازت دی، ورنہ بعض علماء نے جو ہے منع کیا ہے، اختیاری پلاسٹک سرجری سے بھی منع ہے۔ عام طور پہ جو ہے ایک سوال یہ بھی ہوا، جیسے عورتوں کے بال جھڑ جاتے ہیں، فطری طور پہ اگر عورتوں کے بال جھڑ جائیں تو اس وہ الوصل دوسرے بال، مصنوعی بال لگوا سکتی ہیں کیا؟ تو اس میں بھی جو ہے اگرچہ عموماً جو احوط ہے وہ منع ہے، مگر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ دوسرے علماء کرام نے اس کے جواز کے قائل ہیں کہ وہ عورت جس کے بال جھڑ جائیں، یا خاص طور پہ وہ عورت جو کیمیا، جس کو جو ہے کینسر ہو جائے اور وہ کیمیکل دوا، کیمیکل اس کا علاج ہو رہا ہو، تو چند مہینوں میں اس کے بال جو ہے پورے جھڑ جاتے ہیں، تو ایسے موقع پہ وہ بال لگوا سکتی ہے کیا؟ تو اس کی اجازت دی، کیونکہ اصلاح عیب ہے، یہ اظہار تجمیل نہیں ہے۔ اصلاح عیب کے خاطر جو ہے، ازالت عیب کے خاطر شیخ ابن عثیمین اور دوسرے بعض علماء نے اس کی اجازت دی۔ بہر صورت یہ جو مقصد ہے یہاں پہ پلاسٹک سرجری کا، جو خلاصہ کلام جو ہے، جو ضرورت ہے اس کی تو اجازت ہے، اور جو تجمیلی ہیں اس میں دو اتجاہ ہیں، جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ خلاصہ کلام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ہر محرم سے محفوظ رکھے۔ والحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔ جزاک اللہ خیر۔ آج شیخ محترم جو ہے پلاسٹک سرجری اور یعنی وہ جائز ہے یا ناجائز، اس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ جو ہے کہ کسی یعنی چند حالات میں جائز ہو سکتی ہے اور چند حالات میں ناجائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ہم مل بیٹھنے کو جمع فرمائے، انہیں قبول فرمائے۔ یہیں پہ ہماری یہ نشست برخاست ہوتی ہے، بیٹھک برخاست ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔